إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم رواہ البخاری۔ سامعین محترم، رمضان المبارک میں ہم نے تقوی کا رٹ بہت لگایا، یعنی رمضان المبارک کے روزے کا تقاضا بھی یہی بتایا، کتب علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، خوف خدا رکھنے والا بن جاؤ۔ یعنی روزے کا تقاضا بھی خوف خدا ہی تھا۔ جب تک انسان کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا، وہ بہت سی جرأت کریں گے، بہت کچھ کریں گے، وہ نماز بھی چھوڑیں گے، روزہ بھی نہیں رکھیں گے، ڈاکہ بھی ڈالیں گے، زنا بھی کریں گے، لوگوں پر ظلم و زیادتی بھی کریں گے، دھوکہ بھی دیں گے، حرام بھی کھائیں گے۔ وہ کون سی گناہ ہے جو ہم نہیں کریں گے؟ جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو، ایسا کون سی گناہ ہے جو وہ نہیں کریں گے؟ سب گناہ کر سکتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو، کچھ بھی کر سکتے، اس پر کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن کی آیتوں میں، یعنی جتنا ڈرنے کا حق ہے ڈرو، جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بعض آیتوں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو جتنا تم ڈر سکتا ہے۔ یعنی اس کی لمٹ یہ ہے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ، اس کا کوئی خاص لمٹ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرتے رہو، اس کا کوئی لمٹ نہیں، ہر حال میں چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، بڑا سے بڑا گناہ بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب پوچھا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس، سب سے اچھا بہتر شریف انسان کون ہے؟ قال اتقاہم، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ شریف اچھا بہتر انسان ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی قبر کو سنوارنے کے لیے، اپنی انجام کو سدھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جنت بھی ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، ڈرے گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی نفس کو خواہشات سے روکے گا۔ ہمارا دل کیا نہیں چاہتا ہے؟ جس کے دل میں شیطان بسا ہوا ہو، وہ کون سی چیز اس کو پسند نہیں آتا ہے؟ سب برے چیز کو پسند آتا ہے، تو وہ اس برے چیز سے روکے رکھے گا جو اللہ سے ڈرے گا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ مَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، آج لوگ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ایک دنیاوی ایک اسباب ہے، بعض لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے۔ آج اتنا دلیر ہو چکا، لوگوں سے بھی نہیں ڈرتے، چھوٹے چھوٹے بچے بزرگوں کو جواب دیتے ہیں۔ آج ہم پیٹ بھر گیا، اس وجہ سے ہم خود سری کا شکار ہو گئے، یعنی سب کچھ ہم ہی ہے اور کوئی نہیں۔
اگر اس طرح ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت بھی بہت سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں. تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ میں بھی اور بڑے بڑے گناہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھیں. جب تک خوف الہی نہیں ہوگا ہم کچھ بھی کر سکیں گے, کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں خوف خدا کو پیدا کر لے, اللہ کے ڈر, عذاب کے ڈر, قبر کے ڈر کو ہمارے دل میں بسا دے, اور ہمیں قیامت کے دن سرخ روح ہو, ہمارے برے اعمال کا ہمیں سزا نہ دے, اللہ معاف کر دے. جو چھوٹے موٹے نیکیاں ہیں اس کو بارگاہ الہی میں قبول کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.